ہائپوکونڈریاسس یا النس انگزائٹی ڈس آرڈر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں مریض کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اس کو کوئی بہت سیریس بیماری ہے. مطلب اس کو سر میں درد ہوگا، اس کو ایسا لگے گا کہ مجھے جو ہے نا کینسر ہے، یا مجھے اسٹروک ہو رہا ہے، یا اگر چھاتی میں درد ہوگا تو بس اس کو ایسا لگے گا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، نمونیا ہو گیا ہے. مطلب جو بہت شدید یا سیویئر بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس کو جو ہے نا ہر وقت بس یہ ڈر لاحق رہتا ہے. اور یہ صرف ڈر اس کا نہیں ہوتا، اس کے لیے اس نے جناب ہر قسم کے مہنگے سے مہنگے ٹیسٹ، ہر قسم کے جو ہے نا بار بار ڈاکٹر کو تبدیل کرنا، ایک کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس جانا. اور اگر سارے ٹیسٹ وغیرہ ٹھیک بھی ہو جائیں پھر بھی بس اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، یہ ڈاکٹر جو ہے نا شاید اس کی کوالیفیکیشن اچھی نہیں ہے، پھر وہ کسی اور بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا. تو اس کو ہم النس انگزائٹی یا ہائپوکونڈریاسس کا نام دیتے ہیں، کہ جس میں آپ کو بس یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا کوئی بہت ہی جان لیوا بیماری، اور خاص طور پہ ایک یا دو بیماریاں، مثال کے طور پر کینسر یا اس طرح کا، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ خاص بیماری ہے، کولن کینسر ہو گیا، جگر کا کینسر ہو گیا. اور اس کو ہم النس انگزائٹی یا ہائپوکونڈریاسس کا نام دیتے ہیں. لیکن ابھی آج ہی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ جو آئی ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں مرنے کا چانس جو ہے وہ کافی دوسری عام پاپولیشن سے زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں جو مرنے کی کافی وجوہات ہوتی ہیں، کچھ نیچرل وجوہات ہوتی ہیں کہ جس میں اسٹروک ہے، ہارٹ اٹیک ہے. لیکن جو سب سے خطرناک جو مجھے بات لگی وہ یہ ہے کہ ان مریضوں میں سوئسائڈ کا اور ڈپریشن کا بھی بہت زیادہ رسک ہوتا ہے. تو اس لیے حالانکہ ایز اے ڈاکٹر آپ کو بہت غصہ آتا ہے کہ جناب یہ مریض جو ہے نا، اس کو یہ سارے میں نے ٹیسٹ بھی کروا لی، سب چیز ٹھیک بھی ہو گئی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم اس کی فیلنگس کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم اس کو جو ہے نا اس کی جو خدشات ہوتے ہیں اس کو انویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ مریض کے ساتھ آپ نے اس طرح بات کریں کہ بھائی یہ سارے ٹیسٹ آپ کے ہو گئے ہیں اور ان ٹیسٹوں میں ہر چیز نارمل بھی آ گئی ہے، لیکن آپ کو مزید اگر ابھی بھی ہے تو یہ کہ 6 مہینے بعد دوبارہ ہم آپ کا چیک کریں گے. کیونکہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ ایک ہی ڈاکٹر کے ساتھ رہنا، ایک ہی ڈاکٹر کو ریگولر چیک کروانا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ ہر 2 مہینے بعد ڈاکٹر تبدیل کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ نئی سے نئی وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور نئے ہر ڈاکٹر نے پھر اپنا جو ہے نا وہ ایک بعض بہت زیادہ اننیسیسری ٹیسٹ بھی ہو جاتی ہیں. لیکن جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ڈپریشن اور سوسائڈلٹی وہ مس ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی کسی ایک ڈاکٹر سے اس نے وہ اچھی طریقے سے، مطلب اتنا لمبا ریلیشن شپ، اتنا جو بار بار دکھانا یا بار بار علاج کرانا وہ ہوتا نہیں ہے. اور ڈاکٹر تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو وہ، اور ہر وقت بس کیونکہ وہ مریض کمپلین کے ساتھ آتا ہے کہ مجھے کینسر ہے یا ہارٹ اٹیک ہے یا مجھے یہ ہو رہا ہے، تو وہ اسی کے ٹیسٹ لگے رہتے ہیں. لیکن اس بیماری کی وجہ سے جو ان میں ڈپریشن ہوتی ہے یا ان میں جو سوسائڈلٹی کا رسک ہوتا ہے، یہ بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو سوچتے ہیں اس کے بارے میں، یا اس کی اسکریننگ ان لوگوں میں کرتے ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی ایجوکیشن کرنا، اس کو ری ایشورنس دلوانا کہ جب سارے میڈیکل ٹیسٹ ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ اس کو جو ہے نا ڈپریشن کا اور اس میں جو خودکشی کے اگر کوئی خیالات ہیں اس کو بھی جاننا اور اس کو پوچھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے.